الصبح بدا من طلعته. حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی. گھر سے نکلے, کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ. اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے. ابو جہل نے نا غصہ دلایا, کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ, 100 خونٹ ملیں گے. جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی, اور یہ سویر کی بات ہے. ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب, یا اللہ اسلام کو عزت دے دے, عمر کو کلمے کی توفیق دے دے. رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا. میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں. ہر گھر میں فساد معاذ اللہ, ہر گھر میں لڑائی. فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے. کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا. کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے. کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے, جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے. حضرت عمر فرماتے میں گیا, بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی. میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی, میرے گھر میں اسلام آ گئے. فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا. دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے, قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی, قرآن پڑھنے کی. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے. فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے. میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے. فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے, پیار بھی بڑا تھا. میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے. عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے, بولتی کیوں نہیں, کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی, قرآن پڑھ رہی تھی. کہا تجھے پتا نہیں, تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے. کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی, وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں. دوستو توجہ, حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال, اس روب, اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ, میری بہن ادھر جا کے گری. فرماتے ہیں کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہوئی, کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار, تو 1000 مار, لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی, یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں نے دستے کی طرف سے نا, دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے, سر سے خون نکل آیا. فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا, میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے, میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری, خون نکلا. پھر میری بہن آگے ہوئی, پھر مارا. واقعی جب خون نکلا نا بہن کا, تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے, اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے. فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں, جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی قبیلے کی ہوں, خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کر, ٹیل لگا, لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا, بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ.
جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے، قرآن پڑھے بہن، سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی، قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن، اللہ تقدیر۔ لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا، یہ تو رواج ختم ہو گیا نا۔ وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی، میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی، میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا۔ فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب قرآن، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا، تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ کہا چلو۔ فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ، نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو، گلے میں میری تلوار لٹکا لو، میں مارنے آیا تھا، اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں، مجرم بن کے۔ اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے استاد گرامی، حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ، میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا گھروں آیا سا مار مقامنے نو، گھروں آیا سا مار مقامنے نو، ان مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ گھروں آیا سا مار مقابلے نو، ان مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے۔ فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ، ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے، فرمایا آنے دو، وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ، میں اللہ رسول کا شعر ہوں، آنے دو۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا، میں آنے تو دو، آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر آئے، دروازے میں داخل ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا، فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر۔ فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے، چادر گر گئی، چادر، حضور تیزی سے اٹھے، کھول دو دروازہ۔ حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے، فرمایا پھاٹک کھول دو۔ یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن، فرمایا کھولو دروازہ۔ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا، فرمایا کھولو دروازہ۔ یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت، فرمایا کھولو دروازہ۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے مانگ کے لیا ہے، میں نے مانگ کے لیا، وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے، مانگ، کھولو دروازہ، آنے دو۔ حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا، رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا؟ حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا؟ میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے، آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں۔ میرے رسول پاک آگے بڑھے، عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، عمر اوپر نہیں دیکھتے، حضور آگے بڑھے، جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا، فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا، کیا ارادہ ہے تیرا، بول۔ حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، سونیا کلمہ پڑھنے کا۔ صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں، حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے، اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا عدل
اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے، اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے۔ اور کیا حال تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا۔ کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے، ایک دن ایک شخص نے، حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے، معزول کر دیا۔ اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا، اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے۔ بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا، اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے۔ تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تم رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً لے جا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے، حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا، اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے، ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے
مٹی کے ڈھیلے کا سرانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا. پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آنکھیں 10 گن. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے. یہ کام بن گیا ہے. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا. کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے. صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی, شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو, اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا. حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی, کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے, ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی, ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی. میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے, یہ کام نہ کرے. آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے, تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے. تو بیٹے کی بات کرتی ہے, عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر, ابھی ان کی والدہ پریشان ہے, گھر میں پریشانی ہے, ذرا ٹھہر جائے, کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے, سزا نہ دے, تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں, برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے. فرمایا لخت جگر نہ دیکھ, مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ, مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے, اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی, اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا, کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان, پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی, باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف, 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا, کا تیرا قانون دیکھ, جا کے حضور سے میرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کر رہا. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا, 20 کوڑے باقی تھے. لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو, اسے قبر میں دفن کرو, باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو, اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے, میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں. فرمایا مارو کوڑے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے, داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. میں دوڑا ہوا آیا, میں نے کہا عمر نہ رو, آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا,
जनाजा पढ़ के सोया हूँ तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हुई है। नबी पाक ख्वाब में थे तो 2 सब्ज गुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना उमर तेरा हुदूदुल्लाह कायम करना खुदा को भी पसंद है, मुस्तफ़ा को भी पसंद। साथियों, उमर इंतकाल कर गए। 26 ज़िलहज को जख्म लगा। यकम और रम का दिन, आज का दिन हज़रत फ़ारूक आज़म को याद रखना, लोगों को बताना, दिन भर उमर की बातें करना, खिराज तहसीन पेश करना। हज़रत फ़ारूक आज़म को जख्म लगा। आपने फरमाया अपने बेटे से बेटा जा हज़रत आयशा के पास, गुंबद खजरा में 3 लोगों के दफन होने की जगह है। एक में अबू बकर दफन हो चुके, एक में रसूल पाक का मज़ार कुदसी बन चुका, एक जगह खाली है। जाके आयशा से पूछना, मुझे पता है वो 18 साल की उम्र में रसूल पाक पर्दा कर गए थे। 18 साल सैयदा की उम्र थी। आयशा ने जगह अपने लिए रखी हुई है। जाके बाहर खड़े होके कहना अम्मा जी, उमर कहता मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मुझे नबी पाक की गुंबद के साए में जगह मिले। जाके अर्ज करना और बेटा बाहर खड़े रहना, ज्यादा जिद ना करना, मोमिनों की माँ है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर के बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़े होके कहा कि उमर का बेटा हो। अम्मा जी, उमर फरमाती इजाजत दो तो दिल करता है नबी पाक के साथ लेट जाऊं। वफा में गुजार दी उम्र सारी, सारी जिंदगी लै सजना आसा तोड़ में बाई, दिल करता है हुजूर के साथ लेटने को। तो हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था लेकिन आयशा के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही। हजरत आयशा सिद्दीका हिचकियां लेके रोई। सैयदा आयशा ने फरमाया उमर से जाके कहना उमर कोई कब्र की जगह किसी को नहीं देता, लेकिन उमर तूने वफा की तारीख बनाई है, उमर तूने कमाल कर दी है, उमर तूने हद कर दी है। उमर को जाके कहना कि मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, जहां मेरा वक्त आएगा दफन हो जाऊंगी, लेकिन उमर तेरी खिदमत कहती है कि तुझे नबी के साथ दफन होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि जब दफन होने की तानी पर सहेलियां रंगा रंग खड़े करे औसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाते आया उमर को आके बताया पेशानी खून से भरी हुई। उमर ने सजदे में रख दी, रो के कहा आज मेरी तोड़ निभ गई है। हजरत फारूक आज़म मुस्तफ़ा के साथ लेट गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर मैं तुझे अपने पड़ोस में दफन कर रहा हूँ, तूने अगर राह वफा में बेटे तक कुर्बान कर दिए है ना तो कयामत तक जो मुझे सलाम करने आएगा तुझे भी सलाम करके जाएगा। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र खुद फतह किया था, खुद फाते थे। हजरत उमर ने उन्हें गवर्नर मिस्र बना दिया। उनका बेटा एक आम आदमी के बेटे को कहने लगा चलो अपना अपना घोड़ा दौड़ाते हैं, भला कौन जीतता है। घोड़े दौड़े, आम आदमी का बेटा जीत गया। गवर्नर साहब के बेटे ने दुर्रा उठाया और दुर्रा उठा करके उस जीतने वाले गरीब आदमी की कमर पे दुर्रे मारे। उसको जब दुर्रे लगे तो बेटे ने घर आके बाप को अपनी लहू लुहान कमर दिखाई। बाप के दिल में बड़ी कदर होती है औलाद। दर्जे तो लोग मां के बयान करते रहते हैं, लेकिन जितना बाप प्यार करता है उसका भी तकाजा कोई कर नहीं सकता। वालिद ने जब देखा ना लहू लुहान है गर्दन, तो वालिद चीखे, रोए, और फिर पता नहीं अगले 1.5 मिनट में उस बच्चे के वालिद को क्या हुआ, उसने आंसू पूछे और बेटे को कहने लगा मेरे घोड़े के पीछे बैठ। कहा किधर जाना है? फरमाने लगे ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है। हाँ ऐसी बात है कोई जो मर्जी कर जाए, बैठ मेरे घोड़े पे। आधी रात के वक्त पहुंचे मदीने और बाहर जाके वो आदमी पुकारने लगे, कहने लगे उमर बाहर आओ, निकलो ख्वाबगाह से। जब गरीबों पे जुल्म हो तो फिर हुक्मरानों को सोने की इजाजत नहीं हुआ करती। बाहर आओ। फारूक आज़म आधी रात को उठ के आए, क्या हुआ? कहा उमर देख ये बेटा जो मैंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के पाला है, जरा मेरे लाल की पुश्त देख, तेरे दौरे हुकूमत में ये हाल होगा। हजरत फारूक आज़म ने कहा जाओ बुला के लाओ फाते मिस्र को। हजरत अमर बिन आस बेटे समेत आए। जनाब फारूक आज़म फरमाने लगे मजमे में खड़ा करके,
فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار, اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو, اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچلیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا, جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا, حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے. یہاں انصاف نہیں ملتا. اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی, حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں, غریبوں کو سنانے لگا ہوں, غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. حج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے, آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے, یہاں آ کے بھی یہاں بھی اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے. یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے, سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا, کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا, فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا, تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو, ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات, جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے, تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے. فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو, تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا. تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں, ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے, دولت نہیں دیکھیں گے, ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے, ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا, بھاگ گیا, جا کے عیسائی ہو گیا.
لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو, میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی, میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے, کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک میں پھر کہوں گا, اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے, ہم عدل قائم نہیں کرتے, ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو, ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے, اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی, اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے نا, بڑا آدمی. اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی, خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا, چیف جسٹس بنایا, اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی, کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو, امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. توجہ ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں, جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں, راضی کریں, انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرہ تو میری ہے, ناراض نہ ہونا, میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا, جملہ یاد رکھنا, کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی, تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا, کفر. لیکن شرط لیکن نا غریب آدمی ابو ایوب انصاری, ماڑے بندے, اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی. تو سیاستدان تو اللہ کی پناہ, وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو, اللہ ہی جانتا ہے, پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں, ٹائم پہ آیا کر, بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر, لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا, اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر, کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے, جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے, رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو, غلطی کوئی نہیں, میرے پاس کرتا ایک ہی ہے, اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا, غریب ہوں, کرتا دوسرا کوئی نہیں, تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے, مجھے معاف کر دو, میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہتا. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے, ان تقاضوں کو سمجھنا.
یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے؟ طاقت ہے کسی کی؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. 2 مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت. لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے 2 کیوں لی؟ یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ کیوں لی 2؟ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے. دیکھیں نا، یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے. میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے لیے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا. ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں. اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں. اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں. ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا. کھڑا نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار 3 تھے. ایک سواری اور سوار 3. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کٹھے نہ بیٹھنا، 2 بیٹھے، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے. قربان جاؤں، کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 2 بیٹھے. حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے، پہلے میں اور حضور بیٹھے، پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے. فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا، اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، تو اس طرح کر، میں تو چھوٹا ہوں، آپ کہیے رسول پاک سے، آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی کرے آ جائیں. حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے، پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے. فرمایا چلنے دے مجھے پیدل، کچھ نہیں ہوتا. تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں میرے صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا. جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں. تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا. کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے. خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر، ہر نقطے پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی. کوئی مقام ایسا نہیں. آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق پہ سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے.
آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل. اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو. حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو. بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے. کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین